واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نمبر 16 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب حتیم میں اپنی نشست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے اور کہتے کہ اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ ناظرین، دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے۔ اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ آپ کا بچپن بہت آرام سے گزر رہا تھا۔ صرف حضرت عبد المطلب ہی نہیں بلکہ آپ سے آپ کے تمام چچا اور پھوپھیاں بھی بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی اور ابھی آپ 8 سال کی عمر مبارک کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنے دادا سے بہت انس و محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازہ کے ساتھ تھے اور شدت غم سے روتے جاتے تھے۔ ناظرین، اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ 8 سال کا ایک معصوم بچہ جس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے اور اب شفیق دادا بھی، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، تنے تنہا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ بظاہر یہ معصوم بچہ کچھ ہی عرصے بعد لاکھوں کروڑوں کا آسرا بننے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کا واقعہ ایک اور لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، قصی بن کلاب نے جملہ امور ریاست حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے حوالے کیے تھے، جو کہ بعد ازاں ان کے بیٹے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے حصہ میں آئے۔ ناظرین، دوسری طرف حضرت ہاشم ہی کے دور میں خانہ کعبہ کی تولیت کے زیادہ تر حقوق بھی حضرت ہاشم نے حاصل کر لیے اور ان سے یہ تمام اختیارات حضرت عبد المطلب کو بھی وراثتاً حاصل ہوئے۔ ان کی حیثیت اپنے والد حضرت ہاشم کی طرح مکہ کے سردار کی تھی، لیکن ان کی وفات نے دفعتاً بنو ہاشم کے اس رتبہ امتیاز کو گھٹا دیا اور کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ دنیاوی اعتبار سے خاندان بنو امیہ خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا اور مکہ کی مسند ریاست پر حرب مطمئن ہوا جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ ناظرین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہی حرب بن امیہ کے بیٹے تھے اور حرب کے بعد مکہ کے سردار اور سپہ سالار بنے۔ حرب بن امیہ نے ریاست اور تولیت خانہ کعبہ کے جملہ اختیارات اپنے قبضے میں کر لیے اور صرف سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہی، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم جناب ابو طالب ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو حضرت ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں اروا، امیمہ، برہ، صفیہ، عاتقہ اور ام حکیم البیدہ کو بلا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خیال رکھنے کی وصیت کی۔ ناظرین، حضرت ابو طالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ناظرین، ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمعی سے حصہ لیا۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور مرتے دم تک آپ کے سر پر کسی مضبوط سائبان کی طرح سایہ کیے رکھا۔ ان کی محبت اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ ناظرین آپ کے مقابلے میں اپنی سگی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے اور حضرت عبد المطلب کی طرح ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ناظرین، حضرت
حضرت ابو طالب کثیر العیال یعنی بہت زیادہ بال بچے دار تھے، اس لیے بڑی عسرت اور تنگ دستی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ باوجود کم سنی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو کام کاج کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کیا۔ لوگوں کی بکریوں کو اجرت پر چرانے اور بکریوں کو مکہ کی ایک پہاڑی اجیات کے قریب عریقت نامی مقام پر لے جایا کرتے اور اس سے جو کچھ اجرت ملتی وہ اپنے چچا کو دیتے۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہ تھا۔ ناظرین، بڑے بڑے شرفاء اور عمرا کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہ ان بچوں کے لیے کوئی کام نہیں بلکہ ایک مشغلہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور عرب طرز معاشرت کا جائزہ لیا جائے تو اسے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ اوراق یعنی پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ 10-12 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشغلہ جاری رہا۔ ناظرین، ابن عساکر نے جلحمہ بن ارطفہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے 2-4 تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے کعبہ چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ ناظرین، بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، ترجمہ، وہ ایسے روشن و منور ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کے مکان میں قیام کے دوران چند ایک واقعات پیش آئے۔ ناظرین، ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مقام پر بت پرستوں کے کھجور کے 2 مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا۔ لوگ وہاں جا کر بت پر جانور بھیٹ چڑھاتے، سر منڈاتے اور دیگر مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال اس تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرماتے۔ ایک مرتبہ چچاؤں اور پھوپھیوں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، لیکن بہت دیر تک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب دکھائی دیے تو چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ ناظرین، پھوپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا تو ایک سفید رنگ اور دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے ہٹ جائیے اور بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بتوں پر بھیٹ چڑھائی جاتی تھی۔ ناظرین، ایک بار قبیلہ لہب کا ماہر قیافہ شناس مکہ آیا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر کسی کام میں
میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آپ کو اپنے سامنے لانے کو کہا، لیکن حضرت ابو طالب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 17 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔